ہم بات کرتے ہیں پلے آن ورڈز اپیل پہ، یعنی کہ یہ اپیل بھی باقی اپیلوں کی طرح ہم بات جیسے کرتے ہیں، یہ پروڈکٹ یا سروس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے کنزیومر کو یا جو خریدار ہے اس کو توجہ دلا سکے، یا اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کاز کے لیے ڈونیٹ کرنے کی ہم بات کریں۔ لیکن پلے آن ورڈز اپیل بیسکلی کریٹو ہوتی ہے، جو لینگویج اور زبان کے الفاظ کے ذریعے اور ویجول کی بھی ہم دکھاتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے ہوگا۔ اگر یہ کوئی لکھی ہوئی ہے، کسی اشتہار اخبار میں چھپ رہا ہے یا کچھ، اس میں ایک تصویر کے ذریعے بے شک ہم دکھا رہے ہیں کہ وہ کس طرح اس میں ایک پن پیدا ہوگا، اس میں یہ کہہ لیجئے کہ ایک ایڈیمز وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں، یا اس میں مختلف چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کا لوگوں کو ہیومر بھی اس کے ذریعے الفاظ کا استعمال ہو سکتا ہے ایسا کہ وہ انگیج ہو جائے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی برانڈ ہے، جو آپ کا جو کاز ہے وہ ہائی لائٹ بھی ہو جائے گا آپ کی ٹارگٹ آڈینس کے قریب۔ پھر وہ ایک پزل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ کریٹیوٹی بیسکلی اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ ذہن میں یاد رکھنے کی چیز ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آئے۔ آپ کی اپنی اگر پاکستان ہے، انڈیا ہے یا امریکہ بیٹھے ہیں، آپ جس مارکیٹ میں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ وہاں کے لوگوں کی زبان ہو، وہ وہاں کے لوگوں کا لب و لہجہ ہو، وہ وہاں کے لوگوں کی سوچ ہو، اس کے قریب ہونی ضروری ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ اگر ہم بات کریں یہاں پہ یو فون کئی ایسے اشتہار کرتا رہا، الفاظ کا انتخاب ایسے ہوتا تھا کسی زمانے میں کہ لوگوں کو آج بھی وہ اشتہار یاد ہیں، یو فون کے ساتھ جڑی ہوئی وہ سارے اشتہار آپ دیکھیں، وہ ورڈز آن اپیل کی اگر ہم کہیں تو میرے خیال میں وہ اس کے قریب ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس میں الفاظ کا استعمال کرتے رہے۔ اچھا، اسی طرح ایک چاکلیٹ کا غالباً اشتہار تھا، کیا تھا وہ بھی چلتا رہا کہ محنت میں عظمت ہے، عظمت کہاں ہے، وہ کلاس روم میں گھوم رہا ہے۔ تو اب وہ محنت میں عظمت بھی ایک محاورہ کہہ لیں یا ایک بات ہے، تو آپ نے اس میں بھی استعمال کیا، لیکن اس کو آپ نے تھوڑا مزاحیہ انداز میں بھی کر لیا، تو آپ ہیومر بھی لا سکتے ہیں۔ اچھا، ہیومر کی ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ پورے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ کام کر کر کے خرچ ہو جاتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایڈورٹائزنگ میں بھی لوگ زیادہ سیریس دیکھ دیکھ کے بھی پریشان ہوتے ہیں، ایسی فلم انڈسٹریز کی بھی حالت ہے۔ آپ دیکھیں کہ انڈین فلم انڈسٹری، بالی ووڈ جو تھا، ہندی فلمیں کسی زمانے میں ڈیفرنٹ تھی، پھر 2000 کے بعد نیو سنچری میں پورا ڈیکیڈ جو تھا، پورا اشرا جو تھا، پوری ایک 10 سال وہ مزاحیہ فلمیں آنے لگ گئیں، کبھی اشک کمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں بہت سے۔ تو آپ دیکھیں کلچر چینج ہوتا ہے نا، فلم کا چینج ہوا۔ پاکستان میں ہم یہ نہیں کر سکے، لیکن ہم دیکھیں اگر پاکستان کی پرانی فلمیں تو ان میں یہ کلچر تھا کہ ایک ہیرو کے ساتھ ساتھ ایک مزاحیہ کریکٹر بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ بڑی 90s تک یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ 2000 کے بعد بھی ہم دیکھیں کہ ایک ہمایوں سعید اور ایک ان کی ایک انٹرٹیننگ فلم بھی تھی جو آئی، جس کے 2 پارٹ بھی آئے، وہ ایک تھوڑا سا ہیلدی سا ایک بندہ بھی تھا جو بڑا انٹرٹیننگ سا بھی رہا۔ وہ اس ٹائپ کی بھی چیزیں، کریکٹر کو آپ مزاحیہ بھی دکھا دیتے تھے۔ تو اسی طرح مزاق پیدا کرنا ایڈورٹائزنگ میں بھی، اپیل جو ہے بے شک یہ ہم کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ میں استعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ پریکٹیکلی بات دیکھیں، آپ کے جو اسکرپٹ بن رہے ہوتے ہیں، آپ کی فلمیں بن رہی ہوتی ہیں، آپ کریکٹر کے ساتھ ایون کہ آپ لوگوں سے جب بات کرنے جا رہے ہوتے ہیں، بیسکلی تو بات یہ دیکھیں نا کہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی اپیل تو استعمال کر ہی رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی بھی کسی سے بات کرتے ہوئے، کہ وہ کس طرح وہ انٹرسٹ لے گا وہ بندہ۔ تو پلے آن ورڈز اپیل کی ہم نے بات کی، یو فون کی ہم نے بات کی کہ وہ کس طرح سے کام کرتا رہا۔ ایسی بے شمار مثالیں پاکستان، انڈیا، یورپ، امریکہ، دنیا کے ہر خطے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں بھی آ سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسے ٹی وی سی دیکھے ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے ایسے پرنٹ ایڈ دیکھے ہوں جن میں بہت ساری چیزیں ایسی ریلیٹ کرتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں، اور اس سے آپ کو، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ ہے نا اس اشتہار کی، اس کے بنانے کی، کہ یہ کریٹیو ہوتا ہے، کیونکہ کریٹیوٹی نہیں ہوگی تو بالکل وہ ضائع ہو جائے گا۔ پھر اس میں فن ہوتا ہے، پھر پرسنلی انگیج کرتا ہے وہ اپنی کی ٹارگٹ آڈینس کو۔ یہ ایسی اپیل ہے جس میں آپ پرسنلی اس کو لے جا کے، یہ نہیں ہے کہ کلیکٹیولی کر رہے ہوتے ہیں، وہ پرسنلی بندہ انگیج ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں یار، ہاں یار یہ ہے۔ اور پھر پیپل، زیادہ تر لوگ جو ہیں انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ہیومر ایسی چیز ہے جس میں آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، پلے کرتے ہیں آن ورڈز،
پھر اس کے ذریعے یہ کہ وہ میموری کا حصہ بن جاتا ہے، آپ کی یاداشت کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہ کریٹیو کو ایک پازیٹیو، ایک قابل یاداشت، میموریبل پراسپیکٹیو آپ کی کمپنی کا، آپ کے پروڈکٹ کا، آپ کے آئیڈیا کا وہ اجاگر کرتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھتا ہے، اور یہ عموماً کنٹروورشل نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، کیونکہ کنٹروورشل ہونا خطرناک چیز ہو جاتی ہے، اور ایڈورٹائزنگ میں آپ کے پاس کنٹروورشل ہونے کی یاد رکھیں کہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ کنٹروورشل چیزیں نہیں چلتی ہیں ایڈورٹائزنگ میں۔ آپ دیکھیں کہ جہاں ایشو آئے گا ایڈورٹائزنگ بیٹھ جائے گی، سیلر بائر بھاگ جائے گا، ٹارگٹ آڈینس بھاگ جائے گی آپ کے پاس سے۔ وہ پوری دنیا میں کہیں بھی پاسبل نہیں ہے کہ کنٹروورشل اگر ٹی وی سی ہو، اگر آپ نے الفاظ کا چناؤ، پلے آن ورڈز آپ نے کر تو دیا اپیل، پلے آن ورڈز اپیل آپ نے کر دی، لیکن الفاظ ایسے ہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، کسی کے دل پہ برے لگ رہے ہیں، کوئی اس سے ہرٹ ہو رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ وہ بہت برا ہوگا، کیونکہ الفاظ کا بہتر چنائے، وہ انٹرٹیننگ ہو، وہ اچھا ہو۔ اگر یو فون چلتا رہا تو وہ انٹرٹیننگ تھا، اگر وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ وائف اگر وہ ہے، یا وہ کسی کی وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ خوبصورت سی ایک لڑکی ہے، لیکن وہ بات کرتا ہے تو آواز اس کی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے، مجھے لگتا ہے وہ بھی چیز بری تھی۔ اگر ہم بات کریں کہ وہ ایک اشتہار ایسا بھی بنا ہے، ہم کسی کی شخصیت کو خراب نہیں کر سکتے، میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ ایسا اشتہار جس کے اندر ہم کسی کی توہین کریں، ہم کسی انسان کے بارے میں غلط کمنٹ دیں، ہم کسی کے کلر پہ بات کریں، ہم کسی کے وزن کے اوپر بات کریں کہ اس کا وزن ہے۔ ہاں اچھا، وزن کو لوگ لے کے ہیلدی لوگوں کو لوگ انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ چیز بری ہو رہی ہے تو نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے ایڈورٹائزنگ میں جس کوئی بھی شخص ہرٹ ہو، کوئی کمیونٹی ہرٹ ہو جائے، کوئی ملک، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پڑوسی ملک کے اوپر کیچڑ اچھال دیں، پاکستان سے آپ انڈیا کے بارے میں غلط بات کر دیں، انڈین ہے تو پاکستان کے حوالے سے غلط بات کر دیں، آپ دنیا کے کسی بھی شخص پہ، آپ دنیا کے کسی بھی مذہب پہ کے حوالے سے غلط الفاظ استعمال نہ کریں کبھی بھی۔ میری کم از کم آپ کو ایسی کوئی ایڈوائس نہیں ہے، میری ایڈوائس یہ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، آپ ہیومر لے کے آئیں، آپ کریٹیوٹی لے کے آئیں، آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، لوگوں کے لیے اچھا کریں، لیکن برا نہ کریں، کیونکہ اس الفاظ لوگوں کو زخمی بھی کرتے ہیں، جو کہ ان ایتھیکل چیز ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ایڈورٹائزنگ کبھی بھی نہیں ہوتی، آپ لازم ہے جس کو سیل کرنے جا رہے ہیں اپنا پروڈکٹ، تو اپنی سروس، تو وہ کیوں خریدے گا، وہ کیوں پروڈکٹ لے گا، وہ کیوں آپ کی سروس لے گا، یا ڈونیشن آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کیوں ڈونیشن دے گا؟ جب آپ اس کی ریس کو ہٹ کریں گے، جب آپ اس کے ریلیجن کو ہٹ کریں گے، جب آپ اس کے کلر کو ہٹ کریں گے، جب آپ اس کے باڈی کو ہٹ کریں گے، جب آپ اس کے وزن پہ بات کریں گے، جب آپ اس کی کسی بھی چیز پہ بات کریں گے، تو وہ کبھی بھی نہیں لے گا، اور یہ انتہائی غلط چیز ہوگی۔ تو اس کو ہمیشہ پازیٹیو لے کے چلیں، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ چلیں، جو کہ بہت ضروری بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم اچھا کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اچھا کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اس ٹائپ کی اپیلز تھوڑی سی کم یوز ہوتی ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ یہ کرنے کا فیصلہ کر لیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ پروفیشنلی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتے ہیں، یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں، تو اگر آپ ٹیچر بھی اگر آپ ہیں تو یاد رکھیے گا اپنے اسٹوڈنٹس کو اس اپیل کے اوپر بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچئے گا، اگر آپ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں تو بھی سوچئے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کے حوالے سے کیئرفل رہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگی یہ اپیل، ہیومر بھی لانا، یہ ساری چیزیں کرنا اتنا سمپل نہیں ہے۔ الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا انتخاب، ویژول کا انتخاب، پوری کاپی کا انتخاب بہت مشکل کام ہے، تو اس چیز کو لے کے چلیں، اس کو پراپر طریقے سے آگے بڑھائیں۔